میں بھی جمعے تے کیا سی، میں آکا پھر میں بھی دس دیاں گا بھائی مینوں کنے کیا سی فیض آباد جاؤ۔ پاکستان کے مرکزی امیر سیاسی حدیث تقسیم استاد علماء حضرت علامہ حافظ قاضی حسین رضوی صاحب قضاء الہی کو گرفتار فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اور اچانک یہ خبر سامنے آئی ہے، دل کو دہلا دیا ہے، لوگوں کو ہلا دیا ہے اس خبر نے کہ علامہ خادم رضوی صاحب جو پچھلے دنوں آج سے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے، ان کے ساتھ حکومت کا ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ اب ہم میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی میڈیا چینل یہ خبر نہیں دکھا رہا، اتنی بڑی خبر ہے یہ، کہیں پہ آپ نے کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز نہیں دیکھی ہوگی، ٹرانسمیشنز نہیں دیکھی ہوگی، اس پہ بات ہوتی بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، صرف ایک خبر آئی اور نیچے وہ ٹکر چلنے لگے اور اس پر اب بات نہیں ہو رہی۔ کیا خادم رضوی صاحب بیمار تھے یا پھر ان کو قتل کیا گیا ہے؟ اہم سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی اور کہانیاں سامنے آئیں گی کہ کیا کچھ ہو رہا تھا پردے کے پیچھے۔ کچھ اہم معلومات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت افسوسناک خبر ہے۔ خادم رضوی صاحب کم وقت میں انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی تھی، سیاسی رہنما بن کر وہ سامنے آئے تھے، مذہبی رہنما وہ بن کر سامنے آئے تھے۔ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہوئے انہوں نے اتنی مقبولیت حاصل کی تھی، اتنے اپنے ووٹر بنائے تھے، اتنے چاہنے والے بنائے تھے، اتنے مداح بنائے تھے، اتنے ہمدرد بنائے تھے، اور اب خادم رضوی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، رضا الہی کے ساتھ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو کہانیاں سامنے آئیں گی خادم رضوی صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک بیان جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھایا تھا، وہ بھی میں ایک بار پھر آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خادم رضوی صاحب نے کتنی بڑی بات کی تھی۔ اس کے بعد اگر اچانک ان کی موت کی خبر آتی ہے تو اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو وہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو آپ ہماری دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس کو فالو کر دیجئے، اس کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ دوستو ہوا یہ کہ اچانک ایک خبر آئی جب ٹی وی چینلز پر ایک پٹی چلنے لگی کہ خادم رضوی صاحب، علامہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، تحریک لبیک کے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی، ہسپتال شیخ زاید ہسپتال ان کو لے کر جایا گیا تھا، وہاں پہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو تحریک لبیک کے کارکنان تھے، یہاں تک ان کے جو ترجمان ہیں قاری زبیر صاحب، ان تک کو اس حوالے سے علم نہیں تھا کہ یہ اچانک اتنی افسوسناک اتنی بڑی خبر کیسے سامنے آ گئی، کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے خادم رضوی صاحب اسلام آباد میں دھرنا دے کر گئے تھے، معاہدہ کر گئے تھے، تو یہ اچانک خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے جو بیہائنڈ دا سین کہانیاں ہیں ان کے بارے میں جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ قتل ہے یا پھر یہ بیماری سے ان کی یہ جاں باک ہوئے ہیں، خادم رضوی صاحب اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ اب جو یہ بتایا گیا، جب شیخ زاید ہسپتال میں ان کو لے کر جایا گیا تو ان کو جب ریسیو کیا گیا ہسپتال میں تو پہلے سے ہی وہ جائے فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان میں جان نہیں تھی۔ جب ڈاکٹرز نے انہیں بتایا، جو لوگ جو کچھ کارکنان تھے وہ لے کر گئے تھے، جو فیملی ممبرز تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، جب وہ خادم رضوی صاحب کو ہسپتال شیخ زاید ہسپتال لے کر گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ان کی موت ہو گئی ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا، ان کے جو اہل خانہ تھے، جو ہمدرد تھے، جو لوگ تھے جو ان کو لے کر گئے تھے، ان سے پوچھا گیا ان کی کوئی بیماری کی ہسٹری ہے، تو بیماری کی ہسٹری جو ہسپتال ذرائع ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ جو ہسپتال کے ذرائع انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی باڈی کو واپس لے کر چلے گئے تھے وہ۔ تو اب جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ ایک سکتے میں ہیں، ایک شوق میں ہیں کہ اچانک
یہ کیا ہو گیا, اچانک یہ کیسی خبر سامنے آ گئی, اتنی بڑی خبر سامنے آ گئی. لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے, اگر آپ نے نوٹ کی ہو یہ بات, کہ کوئی میڈیا چینل یہ خبر نہیں دکھا رہا. اتنی بڑی خبر ہے, اس پہ ٹرانسمیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی یہ میڈیا خبر نہیں دکھا رہا. میڈیا میں موجود چند ذرائع سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ حکم ملا ہے, انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس خبر کو ڈاؤن پلے کرنا ہے, اس خبر کو اتنی اہمیت, اتنی زیادہ اچھالنا نہیں ہے اس خبر کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا وہ بھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس کی بھی اتنی بڑی کوئی ٹرانسمیشنز نہیں ہوئی تھی, اس پر اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی, میڈیا میں کوریج اس کو اس طرح نہیں ملی تھی. خادم رضوی صاحب نے کم وقت میں, وہ محکمہ اوقاف میں نوکری کرتے تھے پنجاب میں, جب ممتاز قادری والا معاملہ سامنے آیا تھا, انہوں نے جو قتل کیا تھا سلمان تاثیر کو, تو اس کے بعد خادم رضوی صاحب جب نوکری پر تھے محکمہ اوقاف میں تو وہ حمایت میں بولتے تھے جو ممتاز قادری ہے ان کے. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ پنجاب کے محکمہ اوقاف نے خادم رضوی صاحب کو نوکری سے نکال دیا تھا. ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں خادم رضوی صاحب کی ایک ٹانگ تھی وہ ضائع ہو گئی تھی, جب سے وہ ویل چیئر پہ تھے. لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کی وہ شخصیت تھی, آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں, لیکن وہ شخصیت تھی کہ وہ ایک سکسیسفل شخصیت تھی کہ ویل چیئر پہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اتنا نام کمایا تھا, اتنے اپنے مداح, اتنے فالوورز بنائے تھے, ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنائی تھی جس نے اتنے لاکھوں ووٹ لیے تھے 2018 کے انتخابات میں. باقاعدہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی تحریک لبیک سے جب خادم رضوی صاحب نے اس کی قیادت کی تھی. خادم رضوی صاحب کی جو عمر تھی تقریباً 54 سال کی ان کی عمر تھی, 1967 کی ان کی پیدائش ہے, اٹک سے ان کا تعلق تھا. پھر وہ پنجاب لاہور آ گئے تھے, پھر وہاں پہ بعد میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی. باقاعدہ حافظ قرآن تھے خادم رضوی صاحب, شیخ الحدیث تھے, قرآن اور حدیث پہ ان کا بڑا مطالعہ تھا, بڑی گرفت تھی. اس حوالے سے آپ نے ان کی تقاریر بھی اگر سنی ہو تو ان پہ وہ بہت حوالے دیا کرتے تھے قرآن اور احادیث کے. خادم رضوی صاحب کی جو تحریک لبیک تھی اس میں ان سے بہت سارے لوگ تھے, ان کے اختلافات تھے. اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں, ان کے انٹرنل جو شورا کے اپنے اختلافات تھے, وہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی تھے. خادم رضوی صاحب جب 2017 میں اسلام آباد آئے تھے تو آپ کو یاد ہو, میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت پھر ان سے ایک حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا, اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے, احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ ہوتے تھے. ایک ویڈیو بڑی سرکولیٹ ہوئی تھی جب ان کا دھرنا ختم ہوا تھا تحریک لبیک کا 2017 میں, تو کچھ کارکنان کو پیسے دیے جا رہے تھے, اور وہ جو فوجی وردی میں ایک شخص تھے وہ انہیں پیسے دے رہے تھے اور باقاعدہ کہہ رہے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک, فالو کر دیجئے اور اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر دیجئے تاکہ بہت سے دوسرے لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.